بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جو انسان دل میں یہ خواہش رکھتا ہے نا کہ اس کی زندگی میں خوشحالی کی وہ لہر آئے جس کا اس نے صرف خواب دیکھا ہے، وہ آج ہی یہ 4 بے مثال الفاظ آزما کے دیکھ لے۔ اگر وہ سچی نیت سے پڑھ لے تو رب کریم اس کو اتنی نوازشیں عطا کرتا ہے کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے۔ 1,00,000 مانگو گے نا، مگر اللہ کی شان یہ ہے لاکھوں تک نہیں کروڑوں تک بہا دیتا ہے۔ دنیا کے چاروں رخ یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب جیسے جیسے پھیلے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ کے رزق کے دروازے بھی ہر طرف سے تمہاری جانب کھلنے لگتے ہیں۔ گھر کے ہر گوشے میں برکت کی خوشبو اتر آتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے دولت چاروں کونوں سے بہہ کر تمہارے گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ یقین جانیے اتنا کمال اور حیران کن عمل شاید آپ نے کبھی نہیں سن رکھا ہوگا۔ جو لوگ رزق کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں نا، جو چاہتے ہیں کہ مال ایسے برسے جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے، جن کی خواہش ہے کہ گھر میں دولت کی روانی کبھی رکے نہیں، جیب کبھی خالی نہ ہو، تو پھر یہ عمل ان کے لیے زندگی بدلنے والی چابی ہے۔ اور اگر کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، مالی بوجھ سے ٹوٹ چکا ہے نا، تو یہی عمل اس کے تمام راستے روشن کر دیتا ہے۔ اس کے بعد انسان کو رزق اور مال بڑھانے کے لیے کسی دوسرے عمل کی ضرورت پڑتی ہی نہیں، بس یہی ایک عمل کافی ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 لفظوں پہ مشتمل صرف 4 منٹ کا عمل ہے، لیکن اس کی تاثیر ایسی ہے جو عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ 4 منٹ پڑھو اور پھر دیکھو کہ 4 منٹ بعد زندگی کی مشکلیں کیسے ایک ایک کر کے آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، غم، فکر، تنگ دستی، دل کا بوجھ، بیماری، تکلیف سب دھیرے دھیرے خود ہی رخصت سفر باندھ لیتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو گھر کو مال و متاع سے بھر دیتا ہے اور بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی شان بے مثال ہے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے لمحوں میں نواز دیتا ہے، کیونکہ آسمان و زمین کے سارے خزانے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ اب اس عمل کو کرنے کے لیے چند باتیں ذہن نشین کر لیں۔ اس کو انجام دینے کے لیے کوئی خاص دن، کوئی مخصوص تاریخ یا کوئی وقت مقرر نہیں۔ فجر ہو یا ظہر، عصر ہو یا مغرب، یا چاہے تو رات کی خاموشی میں عشاء کے بعد، جب بھی دل مانے نا، جب بھی ضرورت محسوس ہو، تو بس اسی وقت یہ ایک بار عمل کر لیں۔ یہ عمل پورے دن میں صرف 1 مرتبہ کرنا ہے، چاہے کوئی بھی دن ہو۔ بس جب دل پہ تنگی کا بوجھ ہو، جب پیسے کی ضرورت یکدم سامنے کھڑی ہو جائے، یا جب محسوس ہو کہ رزق کی راہیں بند ہو رہی ہیں، تو فوراً اس عمل کو کر لیں۔ تو پھر دیکھیں رب دولت کے کس طرح دروازے پہ دروازے کھولتا ہے۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں پر بھی فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر سختی ختم ہو جاتی ہے، ہر آفت اور ہر مصیبت اللہ کے فضل سے دور کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اس کی نظر عنایت سے زندگی بدل جاتی ہے، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے، اور ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو میرا رب دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے نا، وہ باوضو ہو جانا ہے۔ یہ دن رات میں جب چاہیں آپ عمل کریں، صرف 1 دن کر کے دیکھیں۔ 4 دن اگر مسلسل یہ عمل آپ 4 الفاظ کا کر لیتے ہیں نا، تو پھر چاروں طرف سے ایسے ایسے خزانے آپ کو ملیں گے جس کا آپ نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہر آپ کا رشتہ دار آپ پہ رشک کرے گا کہ کاش ہمیں بھی یہ ایسی چیز بتا دی جائے جس نے تجھے دیکھتے ہی دیکھتے مالا مال کر دیا ہے، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس عمل کے ذریعے لوگ اس بندے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں سے جہاں اس کو امید نہیں تھی، ایسے لوگوں سے بھی اللہ اس کی مدد کروا دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس لیے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ جان لیا اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لیا نا، دیکھنے میں یہ عمل مختصر اور سادہ سا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر اس کی طاقت کا کسی کو پتہ چل جائے تو بندہ ساری عمر بیٹھ کے اس عمل کو پڑھتا رہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے، اسباب پیدا کرنے والا ہے، تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی میں دل نہ لگائیں، اور اللہ ہی کی ذات ہے، میرے رب ہی کی ذات ہے کہ جو بندوں کے تمام کاموں میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔
جو भूखों को रिस्क देता है। इसलिए आपने सबसे पहले अपना मकसद, जितनी दौलत की जरूरत है, जितनी हाजत है, जो जो चीज चाहिए ना, बेघर हैं तो घर मांग लें। आपके पास गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, रहने के लिए सामान नहीं, रब कायनात से जो कुछ मांगेंगे ना तुम्हें मिलता चला जाएगा। पहले इस मकसद की नियत कर लेनी है। देखिए, जब इसकी बारगाह से मांगना है ना कि जिसने सारी कायनात बनाई है, तो फिर आप थोड़ा ना मांगे, बहुत ज्यादा मांगे। आज तो ऐसी बारगाह है, अगर आप एक मांगेंगे ना तो वो लाखों नहीं करोड़ों अता फरमा देगा। इसलिए आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। ये दुरूद पाक पढ़ लें, यानी दुरूद इब्राहिमी या कोई और दुरूद पाक अगर याद है तो वो पढ़े, लेकिन तादाद आपने 11 बार रखनी है। दुरूद इब्राहिमी पढ़े तो ये सबसे ज्यादा आपके लिए फायदा मंद है। इस दुरूद पाक की ज्यादा फजीलत है और इस दुरूद पाक का अमल कभी खता नहीं होता, अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाता है। क्योंकि अक्सर लोग इस दुरूद पाक को पढ़ते हुए सुस्ती करते हैं कि ये बड़ा दुरूद पाक है, हालांकि इतना बड़ा भी नहीं है। अमल करेंगे, आपको बिल्कुल मुख्तसर और सादा सा अमल बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा है ना कि ये अल्लाह के 4 नाम जब आप पढ़ेंगे तो चारों सिमतों से आपके लिए रिस्क आना शुरू हो जाएगा। तो अब आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद, क्योंकि देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पे दुरूद पाक पढ़ने वाला शख्स अल्लाह की रहमत में चला जाता है, अल्लाह के फजल में चला जाता है, अल्लाह का करम उस बंदे के ऊपर बरसता है। इसलिए दोस्तों, दुरूद पाक की फजीलत और दुरूद पाक के साथ वाकयात बड़े बड़े जुड़े हुए हैं। दुरूद पाक पढ़ने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बैठ जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी मोहब्बत उसके दिल में बैठती है कि इसके दिल में सुकून और राहत आ जाती है। अब जैसे ही आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, अब जब अमल शुरू कर लिया तो अमल शुरू करने के बाद आपने किसी के साथ किसी किस्म का कोई कलाम नहीं करना, कोई गुफ्तगू नहीं करनी। अमल में दूसरी चीज जो है ना, वो तादाद का पूरा करना है। इन चारों अल्फाज में आपने तादाद को पूरा रखना है, इसमें कमी बेशी नहीं करनी। देखें, जो हुजूर से जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है ना, क़यामत के दिन उतना ही ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। यानी आदमी जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। तो इसलिए अल्लाह और इसके रसूल के हुक्म को मानो, और जिन पे अल्लाह ने फजल किया, अंबिया हैं, सादिकीन हैं, शुहदा हैं, नेक लोग हैं, क्या ये अच्छे साथी हैं? तो हमें चाहिए हम अपने अमाल और अपनी चीजों को इनके साथ वाबस्ता करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करें, अल्लाह की इताअत करें, इनकी फरमा बरदारी में आ जाए। फिर देखें कैसे आका की तवज्जो होती है, अल्लाह ताला का कैसे करम बरसता है। अमल करना है तो अपने रब पे यकीन रखना है। दुरूद पाक पढ़ना है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह का तसव्वुर रखना है कि हुजूर मेरा ये दुरूद सुन रहे हैं और मुझ पर अपनी निगाह शफकत भी फरमा रहे हैं। तो इस तसव्वुर के साथ आपने अमल का आगाज करना है। देखें, इसके पढ़ने से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दिल में बैठ जाएगी। अब दुरूद पाक के बाद आपने इसी तरतीब के साथ, जैसे आपको अमल का आगाज में बताया ना, ये सारी चीजें ज़हन में रखनी है। अब आपने ये पहला इसमें मुबारक, जिसका मतलब ये है कि ऐ खोलने वाले, यानी अल्लाह तुम्हारे लिए सारी राहें खोल देगा। वो इसमें मुबारक कौन सा है? या फताहू, या फताहू, या फताहू, या फताहू, या फताहू। तो पहला जो इसमें मुबारक आपने पढ़ना है ना, वो कौन सा है? या फताहू। तो जब ये पढ़ेंगे तसव्वुर रखेंगे कि मेरे मामलात के अंदर, मेरे कारोबार के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे मसाइल के अंदर जितनी रुकावटें हैं ना, रब्बे कायनात अपने फजल से, अपने नाम की बरकत से वो सारी रुकावटें खोल रहा है। और बस ये तसव्वुर जब कर लेंगे तो सारी रुकावटें तुम्हारी खुल जाएंगी, कोई रुकावट बाकी नहीं बचेगी। कहते हैं कि अगर पहाड़ों जैसी भी रुकावटें हो ना, अगर पहाड़ भी तुम्हारी जिंदगी में आगे आके रुकावट बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, तो वो सारी की सारी रेजा रेजा हो जाएंगी जब आप ये इसमें मुबारक पढ़ेंगे। अब ये कितना कलमा वजनी कलमा है और ये कितना कमाल का इसमें मुबारक है कि जिसके पढ़ते ही तुम्हारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी, जिसके पढ़ते ही राहें खुल जाएंगी, जिसके पढ़ते ही तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब आप अंदाजा कीजिएगा ना कि इसकी तरतीब कितनी आलीशान है, कितनी मुबारक है। इसकी तरतीब और इसकी तरतीब के मुताबिक जो शख्स पढ़ेगा, देखिएगा फिर कैसे कैसे इसके लिए मामलात बनते हैं, कैसे कैसे राहें खुलती चली जाती हैं। अब जब ये इस मुबारक आपने पढ़ा है ना, तो तसव्वुरात और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपने लाजमी रखनी है। इसमें जिन लड़कियों या लड़कों की शादियों में रुकावट है
یا ان کے گھر بنا رہے تھے اس میں رکاوٹ آ گئی ہے، یا کوئی اور کام کر رہے تھے اس میں رکاوٹ آ گئی ہے، یا کہیں امتحان دیا تھا، کہیں پہ ایڈمیشن کروانا چاہ رہے تھے اس میں رکاوٹ آ گئی ہے، اس میں جو بھی رکاوٹ ہے نا تمہاری، آپ نے اس کا تصور رکھنا ہے۔ یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں نا اس پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے اگر تو کامیابی چاہتے ہیں، پھر اس کے مطابق کریں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قید کے اندر ہے، اس میں بار بار کی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی مقدمے میں ناحق پھنس گیا ہے، اسی طرح کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ اسے ہر امتحان میں کامیابی ہو، ایسی ہی کوئی مفکر یا انجینئر یا خواہش کرتا ہے کہ اسے نئی نئی ایجاد یا خواہش ہو کہ زندگی کے ہر شعبے میں فتح اور نصرت حاصل رہے، اس کو چاہیے وہ پڑھے۔ جس کام کو ہاتھ لگائے گا نا یقین جانے اس کو فتح نصیب ہوگی، یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ اب اس طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اس پر ہر شخص کا ایمان ہے، ہر چیز کو جانتا ہے میرا رب ازل تا ابد، ہر چیز اس کے ہاتھ علم میں ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کی ابتدا اور اس کی انتہا، یہ تمام چیزیں میرا رب جانتا ہے۔ اسی طرح آپ کے بچے ہیں وہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، دین سے پھرے ہوئے ہیں، آپ جب یہ پڑھیں گے نا اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ راست عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد جو آپ نے دوسرا لفظ پڑھنا ہے نا وہ بڑا کمال کا لفظ ہے، اور جب اس کو کوئی بندہ پڑھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ امیر و امیر کرنے والا لفظ، اور اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا۔ اب یہاں آپ نے تصور کرنا ہے کہ میرا رب مجھے بہت زیادہ عطا فرما رہا ہے، اور اتنا عطا فرما رہا ہے کہ گھر میں رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے، تو اللہ کی عطا ہے، کیونکہ یہ لفظ جو آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ ہبہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، ایسی عطا جس میں کوئی غرض ہی نہیں، جسے چاہے عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پہ مال و دولت نچھاور کر دے، اسی طرح بغیر سوال کی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے بغیر کسی غرض کے عطا کرتی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارے گا نا اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی عطا کے خزانے کھول دے گا، جو چیز وہ مانگے گا مل جائے گی۔ اس کا تعلق رزق کی فراخی کے ساتھ ہے، زیادہ رزق کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے، اور اسی طرح غربت و تنگ دستی کا حل ہی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ جیسے بھی وہ شخص جو غربت کی چکی میں پس رہا ہے، تنگ دستی سے دوچار ہے، تنگی رزق سے پریشان حال ہے، آمدن بہت کم ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، گھر کا چولہا بھی نہیں آج کل چل رہا، اور اس کے علاوہ گھر والے بھی اس کو پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھے، سب کی قسمت بدل جائے گی، اور ذرا آمدن میں یکدم اتنا اضافہ ہوگا کہ تھوڑے سے عرصے میں 2-4 دن میں ہی اللہ پاک اس کو غنی کر دے گا، اور جس مقصد کے لیے پڑھے گا نا اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے یہ کتنا پیارا عمل ہے۔ اب اس کا مطلب جیسے میں نے آپ کو سمجھا دیا، اسی طرح اگر مال و دولت کی وجہ سے کسی کا مکان رک گیا ہے، کسی کی شادی رک گئی ہے، والدین پریشان ہیں، تو والدین اس عمل کو کریں اور ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، ان کی شادی کے لیے پیسوں کا انتظام فرما دے گا جہاں اس بندے کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا، کیونکہ یہ کشادگی رزق اور ادائیگی قرضے کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ اور گھر والے تو جب اس کو پڑھیں گے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے بعض لوگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ اگلے ہی روز ان کے لیے انتظام ہو جاتا ہے قرضے کے پیسوں کی ادائیگی کا، اور ایسی جگہ سے مالی مدد فرمائے گا نا کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ عمل ہے جو بندے کو ہمیشہ کے لیے دولت مند بنا دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے وظیفہ جاری ہو جاتا ہے، رزق جاری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا نا اس نے سب کچھ پا لیا ہے۔ اگر کوئی شخص پڑھا لکھا آدمی اپنی قابلیت کے مطابق کوئی ملازمت چاہتا ہے، لیکن اس سے اصول ملازمت میں اب جو پہلا اسم مبارک میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ جو پہلا لفظ بتایا تھا نا اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، تصور وہی، خیال وہی، سارے معاملات وہی رکھنے ہیں، اور جب یہ پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، تو اس کے پڑھتے ہوئے آپ نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہوگا، اور اس میں یہ تصورات رکھنے ہوں گے جو میں نے آپ کو کہا ہے، اس میں وہ ذہن میں تصور ہو، اس کو پڑھتے ہوئے جو آپ کو چیز طلب ہے نا اس کا تصور ہو، یعنی جیسے میں نے آپ کو پورا سمجھایا ہے اسی طرح ہو۔ اب یہ 2 لفظ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اب تیسرے کی طرف بڑھتے ہیں، اور تیسرے کا تعلق ہی رزق کے ساتھ ہے۔ اب جب یہ آپ پڑھیں گے نا یہ اسم مبارک، جو اس سے پہلے دوسرے نمبر پر آپ نے جو لفظ پڑھنا تھا نا وہ ہے یا وہاب، یا وہاب،
یا وہاب تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر۔ اب جو اس کے بعد بتانے لگا ہوں نا، اب یہ جو دوسرے نمبر پر پڑھا ہے اس کو آپ نے اس کی تعداد کے برابر یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس میں کمی بیشی نہ ہو، 4 سمتیں جیسے میں نے کہا ہے نا کہ 4 لفظ جیسے بتا رہا ہوں اسی طرح آپ پڑھیں گے نا۔ منہ آپ کا قبلہ کی جانب بھی رہنا چاہیے، خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ یہ نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا جب بھی ٹائم ملے۔ اگر 4 دن آپ یہ عمل کرتے ہیں 4 لفظوں کا تو آپ نے 4 دن ایک ہی وقت میں کرنا ہے، یعنی آج فجر کے بعد کیا تو کل بھی فجر کے بعد ہی کریں گے، پرسوں بھی اور ترسوں بھی، 4 دن ہی پھر آپ اس کو اسی وقت میں کریں گے۔ اگر ظہر کے بعد شروع کیا ہے تو 12 بجے کے بعد یعنی کہ عصر کے ٹائم سے شروع کیا جاتا ہے نا، ظہر کے بعد یا عصر کے بعد یا مغرب جس رات کو شروع کیا ہے تو پہلے دن جس وقت آپ نے عمل کیا ہے نا تو اگلے دن بھی اسی وقت ہی کریں گے، تو پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی، پھر در بدر کی ٹھوکروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا تعلق ہے رزق کے ساتھ۔ یہ اس میں جمالی ہے کیونکہ رزق ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے اور اللہ ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، رزق کی پریشانیاں اور تکلیفوں سے اس کو نجات دے دیتا ہے، حصول رزق کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، مفلسی ختم ہو جاتی ہے، فتح اور نصرت کے راستے کھل جاتے ہیں، ہر کام جو مشکل سے مشکل ہے نا وہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے، اور نئی نئی قسم کے اسباب جو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ ان کے لیے نئی نئی راہیں کھل جائیں، اور یہ عمل ان کے لیے خاص کر ہے، اور جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرورت کے مطابق باعزت رزق ملے گا۔ تو اسی طرح رفع غربت یعنی غربت کا خاتمہ ہوگا، اور اخراجات کثیر ہیں اور ہمیشہ غربت کا شکار ہے نا تو انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرما دے گا، اللہ کرم فرما دے گا، معاملات رکے ہوئے ہیں، دکان ہے، کاروبار ہے، جتنے بھی مسائل ہیں اللہ کے فضل سے حل ہو جائیں گے۔ اب جو اسم مبارک آپ کو میں عرض کر رہا ہوں نا اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، یہ بڑا آپ کی زندگی میں اہم ثابت ہوگا۔ اور دیکھیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر، تو حسب توفیق کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کیجئے گا، تاکہ آپ دیکھیں جب ہم صدقے کی بات کرتے ہیں نا تو صدقے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے عمل کے اندر کبھی کبھار کوئی ایسی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اضافہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے مسئلے میں جو ہے نا وہ ہمیں صدقہ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارے عمل میں جو کمی بیشی ہے اللہ پاک اس کی برکت سے اس کمی کو دور کر دے اور ہمارے عمل کے اندر ہمیں کامیابی عطا کر دے۔ اب یہ صدقے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنا پورا گھر ہی صدقہ، یعنی جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے نا 5 روپے 10 روپے 100 روپے، تو آپ جب عمل شروع کریں یا عمل کا اینڈ کریں تو آپ ضرور اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کریں۔ یہ صدقہ کرنا ویسے بھی بڑا اجر و ثواب ہے، یہ ایک قسم کی تجارت ہے اور اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ایک اس میں زندگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، میں واقعہ بھی بتاتا ہوں، عمل بھی اسی کے اندر مکمل کر دوں گا۔ اب جو اس مبارک آپ کو بتانا ہے نا، جو لفظ پاک جو تیسرے نمبر پر، اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ تو بزرگ ایک مرتبہ سفر کرنا تھا تو ان کی ماں نے نصیحت کی کہ جب تم سفر پہ نکلو نا تو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کرو، خرچ کیا کرو۔ ایک روز سفر کے دوران وہ بزرگ کھانا کھانے بیٹھے تو ایک سائل آپ کے پاس آیا، انہوں نے اپنی روٹی سائل کو دے دی، اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے، ان کے پاؤں کے اوپر، اس کے اوپر ان کا پاؤں آ گیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کہیں ڈس نہ لے۔ جب آپ پیچھے ہٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سانپ کے منہ میں کوئی چیز ہے جس نے اس کے منہ کو بند کیا ہوا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اس کے منہ میں کیا چیز ہے؟ جب اس کو مارا تو دیکھا وہ روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جو اس کے منہ میں پھنسا ہوا تھا۔ پھر کسی بزرگ نے بتایا کہ تم نے اپنی روٹی کسی فقیر کو دی ہوگی، صدقہ کی ہوگی، وہ تمہارا صدقہ ہے جو اس کے منہ میں اٹکا ہوا ہے، جس نے تمہیں آج بچا لیا ہے۔ اس لیے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتیں روک دیتا ہے، مصیبتوں کے بدلے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے صدقہ ضیاء ہوتا ہے، اس لیے موت کو لکھنے والا اللہ ہے، اس لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، چاہے تو وہ تقدیر ہی بدل دے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن آپ اس کے ہو کر تو دیکھیں وہ کیسے کیسے تمہیں اپنی شان کریمی سے نوازتا ہے۔ اب یہ اسم مبارک ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یعنی یا رزاقو کا مطلب کیا ہے؟ اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ اس میں تصور اپنا رزق کا رکھیں گے نا تو یہ کتنا پیارا لفظ ہے اور کس قدر عالی شان لفظ ہے۔ ہمیں تقدیر کے بارے میں بحث ویسے نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں یہ سارے معاملات ہیں، لیکن میں نے
سمجھانے کے لیے یہ ساری بات آپ کو کی ہے تاکہ آپ کا یقین پختہ ہو۔ دیکھیں قرآن کریم کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ قرآن مجید ایک لاریب ہے، یعنی جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سارے صفاتی نام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندہ جس صفت کے ساتھ پکارتا ہے نا، اسی طرح کا معاملہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ اس بندے کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب کوئی اس کا ہو جاتا ہے نا، اس کو پکارتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس عمل کی بدولت ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں نا، رزق، دولت، شہرت اور یہ ساری چیزیں، مال و دولت بندے کے پاس ہو، سارے راستے کھلے ہوئے ہوں اور ایک چیز عزت نہ ہو تو سب کچھ بیکار نظر آتا ہے۔ تو اب جو ایک چیز بتانے لگا ہوں نا، اب ترتیب دیکھیں کیسی اللہ والوں نے بتائی ہے، اتنی عالی شان ہے، یقین جانے آپ حیران ہوں گے۔ اب چوتھا لفظ جو بتانے لگا ہوں نا، اس کا تعلق عزت کے ساتھ ہے، شہرت کے ساتھ ہے۔ اس کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، جیسے عمل سمجھایا اسی طرح کرنا ہے۔ دیکھیں پھر زندگی میں کیسے بہار آتی ہے۔ لیکن ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے، آگے دوست احباب تک شیئر بھی کرنا ہوگا تاکہ ہر بہن بھائی کا فائدہ ہو، ہر ایک کا بھلا ہو، ہر ایک کا بھلا چاہا کریں۔ کیونکہ وہ ایک شعر ہے نا کہ مہربان ہو تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر تم یہاں کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے تو قیامت میں اللہ تمہارے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ فرمائے گا۔ تو اس لیے ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، کوئی خاص مقصد ہے وہ بھی لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ آخری اسم بھی سن لیں اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اچھے اچھے اعمال آپ کو ملتے رہیں۔ تو پیارے بھائی جو آخری اسم مبارک ہے وہ ہے یا معزو، یا معزو، یا معزو، یا معزو۔ تو اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو مکمل وظیفے کی ترتیب بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پہلے نمبر پر یا فتاحو کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں آپ نے دوسرے نمبر پر یا وہابو کو پڑھنا ہے، اور یا وہابو کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور یا رزاقو کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ نے چوتھے نمبر پر جو لفظ پڑھنا ہے نا وہ ہے یا معزو، یا معزو، یا معزو۔ تو اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں کیسے اللہ کی برکتیں بے حساب آپ پہ برستی ہیں۔ تو پیارے بھائیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔